أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر 66 تک کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہود کی تاریخ اور ان کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک اعتبار سے اپنی نوازشات کو بیان کیا ہے، اپنی نوازش کو بیان کیا ہے اور یہود کی لغزشوں کو بیان کیا ہے. اور یہ بیان کافی لمبا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر دیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، وہاں سے اللہ نے شروع کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں نے تم پر اپنی جو نعمتیں برسائی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو. وہاں سے وہ بیان شروع ہوا تھا. تو پے در پہ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ایک نوازش کو بیان کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی ایک لغزش کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، تم نے یہ معاملہ کیا. تو ایک انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے اب نجات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پرانے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اب نجات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. اور انسان کے دل کے اندر کسی کی طرف میلان ہو جاتا ہے، اس میں تعصب آ جاتا ہے، اس میں بھید بھاؤ آ جاتا ہے، اس میں تنگ نظری آ سکتی ہے. کیونکہ انسان کے بہت سے لوگوں سے رشتے ہوتے ہیں. کوئی اس کا ددیحال کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کا ننیحال کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کے شہر کا ہے، کوئی اس کی زبان بولنے والا ہے، کوئی اس کی ذات برادری کا ہے، کوئی اس کے محلے کا ہے. انسان انصاف نہیں کر پاتا. لیکن یہ تو رب العالمین کی کتاب ہے، وہ تو انصاف والا ہے. اس لیے درمیان میں ایک بہت اہم آیت جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی، وہ درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے اور اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہ ہو. اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ درمیان میں لائے ہیں، اور بعد میں پھر وہی بیان شروع ہو جاتا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے، نوازشوں کا بیان اور لغزشوں کا بیان. لیکن درمیان میں یہ ایک آیت ہے جو بہت ہی مہتو کی آیت ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک مسلمان جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہیں اور جو صابئین ہیں، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا
کہ یہ قرآن پاک یوں نہیں کہنا چاہتا ہے کہ نجات صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ قرآن پاک یوں کہنا چاہتا ہے کہ نجات سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ انسان کوئی بھی نسبت رکھتے ہو۔ اگر مسلمان ہیں پیدائشی طور پر، موروثی طور پر، یہاں پر مسلمانوں کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے لیے بھی حکم کیا ہے؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بھی نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ آمن باللہ، اللہ پر وہ بھی ایمان لائے۔ یعنی ایک مسلمان ہے، اس کو وراثت میں ایمان تو مل گیا ہے، اس کو وراثت کے اندر دین کی دولت تو مل گئی ہے، لیکن اب وہ شعوری طور پر بھی ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کو پھر سے تازہ کرے، اپنے اعمال کو پھر سے صالح بنائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اسے کامیابی ملے گی۔ صرف اس کی وراثت کے ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر اس میں ایمان نہیں ہے، حقیقت میں اگر ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کو صرف مسلمان کے یہاں پیدا ہونے سے نجات نہیں مل جائے گی۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ شکر اللہ کا کہ بے یقینی کا بہت کم دور دورہ ہے، ناستکتا کا بہت کم دور دورہ ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے سماج میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اندر سے ناستک ہوں، اندر سے ملحد ہوں، جن کا ایمان اسلام کے اوپر اور یقین دین کے اوپر باقی نہ رہا ہو، تو صرف ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے سے اور سرکاری دفتر میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا نام ہے، اس وجہ سے وہ ایمان والا نہیں ہو جائے گا، اس کو ایمان لانا پڑے گا، اس کو اپنے ایمان کے اوپر کاربن رہنا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، تب اللہ کے یہاں اس کو نجات ملے گی۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک نسل یا کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نجات نہیں ہے، نجات سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ یہودی میں سے ہو، چاہے وہ نصرانی میں سے ہو، چاہے وہ صابئین میں سے ہو۔ صابئین کا ایک فرقہ یا ایک مذہب تھا، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان میں بڑا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس سے ہنود، ہندوستان کے ہنود بھی مراد لیے ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس میں ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، تو وہ اللہ کے بارگاہ کے اندر کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے انسانوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، اور اجر کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو آگے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا، جو اعمال والا ہوگا، اس کو آگے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس کو پیچھے کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے ساری انسانیت کو۔ یہاں پر ایک سوال، جیسا کہ وحدت ادیان والے جو لوگ ہوتے ہیں، سرو دھرم سمبھاو وادی، وہ لوگ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ بھی اشکال کیا ہے کہ اس میں رسالت کے اوپر ایمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ یہ آیت وید کے اندر، کہ یہ آیت بائبل کے اندر یا زند اوسطا کے اندر نہیں اتری ہے، یہ تو قرآن پاک میں اتری ہے نا، تو پھر محمد رسول اللہ تو اس میں شامل ہی رہیں گے۔ محمد رسول اللہ کے بغیر تو اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا، اور محمد رسول اللہ کے بغیر آخرت پر ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور آگے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے، تو عمل صالح کی تعیین کون کرے گا؟ وہ محمد رسول اللہ کریں گے۔ تو محمد رسول اللہ کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، چاہے ایمان باللہ ہو، چاہے ایمان بالآخرت ہو، چاہے عمل صالح ہو۔ تو چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے تو محمد رسول اللہ اس میں پہلے سے ہی شامل ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں کہا کرتا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو کیا محمد رسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ نے بتائی ہے تو ثابت ہے۔ اور وحدت ادیان والے جب ان آیتوں کو، میں نے ایک ترجمہ قرآن دیکھا قادیانیوں کا چھپا ہوا، تو اس میں سر ورق پر یہ آیت کا ترجمہ ہے، کیونکہ ان کو محمد رسول اللہ سے بیر ہے، وہ کاٹنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں رسالت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ مگر میرا جواب یہی ہے کہ یہ آیت ہے کہاں کی؟ یہ آیت تو قرآن پاک کی آیت ہے، اور قرآن پاک نازل کس پر ہوا؟ محمد رسول اللہ پر۔ تو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے،
تو ہی اس کا ایمان باللہ مکمل ہوگا، اللہ پر ایمان لانا مکمل ہوگا، اس کے بغیر اللہ پر ایمان لانا اس کا مکمل نہیں ہوگا۔ جو محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ آگے پھر وہی بیان چلتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ دیکھو لغزشیں، نوازشیں اور لغزشیں، اس کا بیان پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، قرار لیا، عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم توریت کے اوپر عمل کرو گے، لیکن توریت آنے کے باوجود تم نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑی زبردستی کی۔ جب انسان وعدہ کر لے تو وعدہ نہ نبھائے تو زبردستی کر سکتے، ایمان لانے کے اوپر زبردستی نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام پہلے سے ہے، لا اکراہ فی الدین، بھائی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب فرعون سے نجات مل گئی اور تھوڑا سکون ہوا تو خود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اب ہمیں کتاب کی ضرورت ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، ہمیں احکامات کی ضرورت ہے، تم ہمیں کچھ احکام لا کر دو۔ تو احکام لا کر دیے، اس کے باوجود احکام پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے زبردستی کی۔ کیا زبردستی کی؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو الٹا لٹکا دیا، طور کو بلند کر دیا۔ یعنی کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو لیا اور ایک پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح الٹا لٹکا دیا۔ بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ جب توریت آ جائے گی، اللہ کے احکامات آ جائیں گے تو ہم اس کو مانیں گے، اب نہیں مان رہے ہیں۔ اور اس کا ذکر جیوش انسائکلوپیڈیا کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ یوں کہا گیا کہ تم مانتے ہو یا تمہیں یہیں پر دفن کر دیا جائے؟ تم توریت کے احکامات کو مانتے ہو یا تمہیں یہیں پر دفن کر دیا جائے؟ تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ عقل کے مارے بیچارے ہوتے ہیں، وہ اس کی تعویلات کرتے ہیں کہ طور پہاڑ ذرا اونچا تھا، یہ نیچے تھے، اس لیے یوں کہا کہ بلند کر دیا۔ ہم اس طرح کی تعویلات میں نہیں مانتے، ہم تو ٹھیٹ مانا لیتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑ کو اچک کر ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے تم کو جو توریت دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ اللہ نے یہ حکم دیا ان کو، طور پہاڑ جب اوپر لٹکا دیا تو وَاذْكُرُوهُ مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازش کی۔ کیا نوازش کی؟ کتاب دینا ایک نوازش ہے، احکامات دینا ایک نوازش ہے، شریعت کو دینا ایک نوازش ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی زبردستی کرنا۔ استاد زبردستی کرتا ہے نا، لکڑی لے کر مارتا ہے نا کہ بھائی پڑھو، سبق یاد کرو، اس پر ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یہ اسی طرح کی ایک لکڑی والی بات تھی۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد بھی؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے پیٹھ پھیر لی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام کیا تھا کہ جب کوئی قوم کے پاس اللہ کی کتاب آ جاتی تھی، جب کوئی قوم کے پاس اللہ کا پیغمبر آ جاتا تھا، جب کوئی قوم کے پاس معجزات آ جاتے تھے اور پھر وہ انکار کرتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ملیامیٹ کر دیتے تھے، اسے تباہ اور برباد کر دیتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقی رکھا۔ یہ اللہ کی نوازش ہے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ اور برباد ہو جاتے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو تم نے یا تو توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا، یا تمہیں پورا کے پورا ملیامیٹ نہیں کر دیا، تمہیں بچا لیا، اور آج تک بھی یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو آگے کیا فرماتے ہیں، ایک اور ان کی لغزش کو یہاں پر بیان کرنے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک اور غلطی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح ہمیں جمعہ کا دن دیا، اس کو بابرکت بنایا، اس کو فضیلت دی، اور جمعہ کی نماز، ویسے تو نماز ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض ہے لیکن جمعہ کی اہمیت بتائی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہر امت کے لیے ایک دن کو متعین کر دیتے تھے کہ اس دن میں وہ زیادہ عبادت کرے، اللہ کی طرف توجہ دے اور دوسری سب چیزوں کو بند کر کے رکھ دے،
تجارت وغیرہ ہے، دوسرے جو مصروفیات ہیں، اپنی مصروفیات کو ختم کر دیں۔ خود ہمارے لیے بھی جمعہ کے دن کا حکم یہی ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب جمعہ کی نماز کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی بے اور تجارت کو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ سنیچر کے دن کچھ کام نہیں کرنے کا۔ کیا کام کرنے کا؟ اللہ کی عبادت کرنے کی، کوئی کام نہیں کرنے کا۔ لیکن اللہ نے ایک امتحان لیا، تجارت نہیں کرنے کی، کوئی شکار نہیں کرنے کا، تو ان کا پیشہ تھا شکار ہی تھا۔ تو سنیچر کا دن ہو تو دریا کے اندر، ندی کے اندر مچھلیاں زیادہ آنے لگے، اور سنیچر کا دن نہ ہو تو مچھلیاں کم آنے لگے۔ تو انہوں نے نالے بنا لیے سنیچر کے دن، ان نالوں کے اندر کیا کرے کہ وہ مچھلیاں اس نالوں میں آ جائے، سنیچر کے دن ہی نہیں پکڑے لیکن اتوار کے دن پکڑ لے، ہیلا کرے، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گویا کہ بیوقوف بنانا ہوتا ہے، اور جب اللہ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے تو اللہ غضب میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہی ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی۔ سنیچر کے معاملے میں زیادتی کیا کی؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے، لیکن تم نے ہیلا سازی کر کے اپنے کام کاج کو جاری رکھا، اپنی تجارت کو جاری رکھا۔ سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑی لیکن اتوار کو پکڑی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کیا کہا ان لوگوں کو کہ تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لوگ ایسا کام کر رہے تو ان کو بندر بنا دیے، یعنی انسان تھے لیکن بندر بنا دیے۔ اور پھر کیا کہا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے ان کو درس عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے، اور ان کو قابل نصیحت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے تھے۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ انہیں بندر نہیں بنایا تھا، بندروں جیسی صفات پیدا کر دی تھی، لیکن ہم ان تعویلات کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو انسان کو بندر بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ہیلے کی بنیاد کے اوپر اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ختم کر دیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کے لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھی احکامات دیے، ہمیں بھی اہل کتاب بنایا ہے، ان کو توریت دی تھی، ہم کو قرآن دیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو محمد الرسول اللہ کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورا کے پورا ملیامت نہیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کی اور اپنے ایمان کی جانچ کرتے رہے اور اس کو صحیح کرتے رہے۔ اور رہی بات یہ بندر بنا دینا، یہ سور بنا دینا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کی نسبت سے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن صفات پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر یہ امت محمدیہ بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گی تو وہ بھی بندروں جیسی صفات اختیار کر لے گی، وہ بھی سوروں جیسی صفات اختیار کر لے گی، وہ بھی بھیڑیوں جیسی صفات اختیار کر لے گی۔ انسان جیسا گناہ کرتا ہے ایسی صفات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہود اور نصارہ کے برے انجام سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات پر چلنے کی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔